وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَضُوا عَنْهُ۔ وہ کتنے خوش بخت سرکار کے غلام صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ رضا کی سند عطا کر دی۔ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اللہ کریم نے ان کو رضا کے سرٹیفکیٹ دے دیے، اللہ راضی ہو گیا جنہوں نے سرکار کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم۔ یہ سورہ فتح کی آخری آیت۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ۔ تو فقر کا سارا محاصل یہ بقا باللہ کا درجہ پا لینا ہے۔ اب اس منزل میں جو کچھ بندے کے ساتھ ہوتا ہے، پیش آتا ہے، اس کو کوئی نام دے دیں، اس کو کسی زبان میں سمجھا لیں، یہ سارا طریقہ تصوف ہے، بشرطے کہ شریعت کے سانچے میں رہتے ہوئے، شریعت سے باہر نکل کے کوئی عمل، کوئی چلہ، کوئی وظیفہ، اس کا کوئی حیثیت نہیں۔ فقر تصوف اور فقر محمدی، الفقر و فقری، جس طرح سرکار ساری منزلوں سے گزرے اور اللہ کی وہ رضا کا وہ رتبہ حاصل کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سارے منزلوں سے گزرے اور اللہ کی رضا کی وہ سندیں حاصل کی۔ یہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل لائف ہے۔